آج ظہر کی نماز کے بعد یا باسطو یا وہابو ان دونوں ناموں کی ایک ایک تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ غیب سے فوری 500 کروڑ ملیں گے۔ بے شک اس عمل کو آزما لو میرے دوستو۔ اللہ رب العزت کے ناموں میں کتنی طاقت ہے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ 8 ذی الحج کا دن آ چکا ہے۔ آج ہی ظہر کی نماز کے فوراً بعد اس عمل کو لازمی کر لینا۔ انشاءاللہ آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، اللہ رب العزت دولت سے نواز دے گا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، قسمت 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت وظائف آپ نے کیے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوں گے۔ آج یہ میرا بتایا ہوا مختصر سا چھوٹا سا عمل کر لو، پھر اس کی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ حیران کر دینے والا عمل ہے۔ عمل اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ 5 سے 7 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام مشکلات فوری دور ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، نصیب چمک اٹھے گا، ہر بیماری دور ہوگی، گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس عمل کو ایک مرتبہ اپنے گھر میں لازمی کر لینا، انشاءاللہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ایک ایک جملے پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر توجہ کریں۔ جب اچھی طرح آپ کو عمل سمجھ آ جائے، وظیفے کا پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی بہت ویڈیو دیکھی، تھوڑا بہت وظیفہ سمجھ آیا کہ نہ آیا، عمل کرنے بیٹھ گئے، ایسے کام نہیں بنتا۔ بلکہ اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں اور وظیفے کو سمجھیں، عمل کو سمجھیں، پھر اس کے بعد کامل یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہی مقصد پورا ہوگا، آپ کے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بس شرط یہی ہے کہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کیا جائے، جو بھی عمل کیا جائے، کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ کار ملاحظہ فرما لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کی کلام سچی ہے، اللہ کی کلام پاک ہے، تو اسے پڑھنے سے پہلے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے۔ ظہر کی نماز ضرور ادا کریں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عورتیں یہ عمل گھر میں کریں، اور اگر مرد کوئی کرنا چاہے تو یہ مسجد میں کریں۔ اگر گھر میں بھی کر لیں تب بھی بہت ہی اچھا ہے، کچھ مضحکہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ بہتر مرد جو ہے وہ مسجد میں کریں۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، نماز ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، اور اس تسبیح پر سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ درود جو آپ کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ پڑھ لیں، یا جو درود آپ کو آسان لگے، جو درود آپ کو آتا ہے وہی درود 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب درود پورا ہو جائے پھر اس کے بعد دولت کا تصور اپنے مقصد میں رکھیں، اپنے دل و دماغ میں دولت کا تصور رکھیں، پھر اس کے بعد تسبیح پر پڑھنا شروع کر دیں۔ یا باسطو، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس نام کی پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو۔ ایک تسبیح جب پوری ہو جائے تو اپنے سینے پر پھونک ماریں اور دوسری تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، ایک تسبیح اس کی پڑھ دیں۔ جب یہ 2 تسبیحیں پوری ہو جائیں تو اپنے سینے پر دوسری پھونک ماریں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یاد رہے یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ جب یہ سورت پوری ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساتھ ہی 3 مرتبہ کہیں یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اور ساتھ ہی 3 ہی مرتبہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آخر میں وہی درود پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ اگر شروع میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ بہرحال جو درود شروع میں پڑھا ہے آخر میں بھی وہی پڑھیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو تو اپنے سینے پر تیسری پھونک ماریں، اور ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، اسی کی دعا مانگیں، دولت کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو زبان سے نکالو گے میرا اللہ پوری کرے گا، اور اللہ دولت سے نواز دے گا، تمام پریشانیاں تمام مصیبتیں فوری دور ہو جائیں گی۔ یہ 500 کروڑ بھی عمل کر کے مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بس شرط یہی ہے کہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔